بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم متى یجب الوضوء یجب الوضوء لصلاة الواجبہ بعد الصلاة علی المیت وللأجزاء المنسیہ ولصلاة الاحتیاط وللطواف الواجب وبالنادر۔ کیفیت وضو، شرائط صحت وضو اور کچھ احکام خاصہ بھی آئیں گے آگے۔ اس پیرے میں بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ وضو کب واجب ہوتا ہے، یعنی بالفاظ دیگر اسباب وجوب وضو کیا کیا ہیں، یعنی کن کاموں کے لیے وضو کرنا واجب ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ہر وہ نماز جو واجب ہے سوائے البتہ نماز جنازہ کے، صلاۃ علی المیت کے، اس کی بات بعد میں آئے گی۔ ان تمام واجب نمازوں کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ نمبر 2، کسی نماز میں کوئی جز بھول گئی اور اس کی قضا بجا لانی ہے، مثلا تشہد بھول گیا اور ہم نے اس کی قضا بجا لانی ہے تو اس کے لیے بھی وضو واجب ہے۔ طواف واجب کرنا ہے، انشاءاللہ جب آپ حج پر جائیں گے، آپ مثلا طواف کرنا ہوتا ہے، واجب حج ہے یا عمرہ ہے، نظر کیا ہوا ہے، طواف اگر واجب ہے تو اس کے لیے بھی وضو واجب ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں نماز میں شک ہوا، شک کے احکام میں آتا ہے بعض صورتوں میں کہ نماز صحیح ہے لیکن اس کے بعد نماز احتیاط پڑھے، کبھی ہوتا ہے 2 رکعت کھڑے ہو کر، کبھی ہوتا ہے 1 رکعت کھڑے ہو کر یا 2 بیٹھ کر، یعنی نماز احتیاط، اس کے لیے بھی وضو واجب ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے نظر کی ہے، منت مانی ہے یا قسم اٹھائی ہے، عہد و یمین، نظر عہد یمین، یہ 3 ہوتے ہیں، اپنے اپنے مقام پر ان کی بحث آئے گی، تو اس وجہ یہ بھی سبب بنتے ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا، نظر اگر مشروط ہو تو میں وضو کروں گا، کام ہو گیا، اگر نظر مشروط تھی تو اس پر وضو کرنا واجب ہوگا، یا مطلق تھی، کوئی شرط نہیں تھی کہ میں نظر کرتا ہوں وضو کروں گا تو بھی واجب، الاخر۔ یہ ہو گئے اخجان اسباب وضو۔ پھر وہی بحث آئے گی کہ ان کی سببیت پر دلیل کیا ہے، کہاں سے یہ ثابت ہوا کہ ہر نماز واجب کے لیے وضو کرنا واجب ہے، طواف واجب کے لیے وضو کرنا واجب ہے، نظر و یمین کے لیے، الاخر ہی دلیل انشاءاللہ دلیلیں جناب آیت اللہ ایروانی دامت ظلہ العالی بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد اس وضو کی بحث کو مکمل کرتے ہیں چند وضو کے خاص احکام کے ساتھ۔ مثال کے طور پر بس ایک پڑھتے ہیں، باقی آسان ترجمہ ہے۔ ایک بندے کو 11 بجے مثلا یقین تھا کہ میرا وضو ہے، 12:30 بجے اس کو شک ہوتا ہے کہ میرا وضو ہے یا نہیں ہے، اس کا حکم کیا ہوگا؟ اب یہ وضو کے ساتھ خاص ہو گیا، انشاءاللہ آگے دلیل دیں گے کہ جس چیز کا یقین تھا اسی کو برقرار رکھے، یا 11 بجے اس کو کنفرم تھا، یقین تھا کہ میرا وضو نہیں ہے، 12:30 1 بجے اب اس کو شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے وضو کیا یا نہیں کیا، فرماتے ہیں یہاں بھی اسی یقین، کیوں؟ آگے انشاءاللہ ایک قاعدہ ہے، اس قاعدے کو کہتے ہیں استصحاب۔ استصحاب کیا؟ یعنی یقین سابق کو برقرار رکھنا۔ دوبارہ غور سے سن لیں، استصحاب کیا ہے؟ جس چیز کا یقین تھا
جب تک اس کے خلاف کا یقین نہ آ جائے اسی یقین سابق کو برقرار رکھنا ہے، شک کی پرواہ نہیں کرنی، کیونکہ یقین کو یقین آ کر ختم کر سکتا ہے، یقین کو شک ختم نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جبکہ شک کو یقین ختم کر سکتا ہے۔ خوب، اور بھی اس قسم کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو کوئی دقیق نہیں ہیں، انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ متى یجب الوضو، وضو کب واجب ہوتا ہے؟ ہم اردو میں آسان ترجمہ کریں گے، یعنی اسباب وضو، کیا کیا چیز سبب بنتی ہے کہ انسان پر وضو واجب ہو جائے۔ فرماتے ہیں یجب الوضو للصلاۃ الواجبہ، وضو واجب ہوتا ہے ہر واجب نماز کے لیے، البتہ ما عدا الصلاۃ علی المیت، البتہ نماز جنازہ کے علاوہ، وہ آگے آئے گا کہ کیوں۔ وَلِلْأَجْزَاءِ الْمَنْسِيَّةِ، نماز میں کوئی جز بھول گئی ہے اس کو بجا لانا ہے، اس کے لیے وضو واجب ہے۔ وَلِصَلَاةِ الْاحْتِيَاطِ، نماز میں کوئی شک ہوا تھا اس کے لیے نماز احتیاط پڑھنی ہے، وضو واجب۔ وَلِلطَّوَافِ الْوَاجِبِ، بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، طواف واجب، اس کے لیے وضو واجب۔ وَبِالنَّذْرِ، نذر کی تھی، وَأَخْوَهِ، یا یمین قسم اٹھائی تھی یا عہد کیا تھا تو بھی وضو واجب۔ یہ سارے اسباب وجوب وضو ہیں۔ خوب، یہ اسباب کی فہرست تو ہو گئی، لیکن والمستند فی ذالک، اب ان پر دلیلیں، ہر سبب کی سببیت پر دلیل درکار ہے۔ جواب، اما وجوب الوضو للصلاۃ الواجبہ، سب سے پہلے ہم نے کہا کہ واجب نمازوں کے لیے وضو واجب ہے، یعنی صلاۃ واجبہ اسباب وجوب وضو میں سے ہے۔ دلیل، فَلِآیَةِ الْوُضُوءِ اِذَا قُمْتُمْ لِلصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ إِلَى آخِرِہ، واضح ہو گیا۔ وَمَا دَلَّ مِنَ الْأَحَادِيثِ عَلَىٰ أَنَّهُ، اور پھر آیت مجیدہ واضح ہے اور احادیث بھری پڑی ہیں جن سب کا نچوڑ اور خلاصہ کیا بنتا ہے کہ لا صلاۃ الا بطہور، طہور کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ طہور سے مراد کیا؟ یعنی یا وضو ہو یا غسل ہو یا تیمم، یہ طہور ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے کہا ما عدا الصلاۃ المیت، نماز جنازہ کے لیے وضو واجب نہیں ہے۔ دلیل، فرماتے ہیں اما عدم وجوبہ فی المستثنیٰ، وہ جو ہم نے اوپر کہا تھا ما عدا الصلاۃ علی المیت، جو صلاۃ میت کو ہم نے صلاۃ واجبہ استثناء کیا تھا، فلما یاتی، جب ہم انشاءاللہ نماز میت کی بحث کریں گے وہاں پر ہم دلیل دیں گے کہ اس نماز میت کے لیے وضو واجب کیوں نہیں ہے، انشاءاللہ اس کی دلیل آ جائے گی۔ تیسرا آپ نے کہا کہ اسباب وضو میں سے ہے اجزائے منسیہ کا بجا لانا، یعنی اگر کوئی نماز کی جز رہ گئی تھی اس کو بجا لانا ہے جو مبطل صلاۃ نہ ہو۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا وُجُوبُهُ لِلْأَجْزَاءِ الْمَنْسِيَّةِ، نماز کی کسی بھولی ہوئی جز کو بجا لانا، وَصَلَاةِ الْاحْتِيَاطِ، یا نماز احتیاط کو بجا لانے کے لیے وضو کا واجب ہونا۔ دلیل، اس میں کوئی لمبی بات ہی نہیں ہے، لِأَنَّهُمَا جُزءٌ مِّنَ الصَّلَاةِ، وہ جو ہم تشہد بھول آئے تھے وہ جزء صلاۃ ہے، صلاۃ واجبہ میں وضو واجب ہے۔ اور یہ جو نماز احتیاط پڑھ رہے ہوں، مثال کے طور پر 2 اور 3 کا شک ہوا، حکم ہوا کہ آپ 4 پر بنا رکھ کے بیٹھ جائیں اور اس کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر یہ کھڑے ہو کے پڑھیں۔ اب یہ 1 پڑھ رہے ہیں، یہ 2 پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی تو جزء صلاۃ ہے۔ جب جزء صلاۃ ہوگی تو صلاۃ کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ اسباب وضو میں سے قرار دیا تھا او وللطواف الواجب، اما وجوبہ للطواف الواجب، طواف واجب کے لیے وضو کا واجب ہونا، اس پر دلیل موجود ہے۔ لصحیح علی بن جعفر، روایت صحیح ہے علی بن جعفر کی، ان اخیہ، اپنے بھائی موسیٰ بن جعفر یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، وہ فرماتے ہیں کہ سألتہ عن رجل، میں نے سوال کیا ایک شخص ہے، طافا، جس نے طواف کیا، ثم ذکر، پھر اس کو یاد آیا کہ طواف تو میں نے کر لیا لیکن انہ علی غیر وضو، اس کا تو وضو ہی نہیں تھا۔ قال، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا یقطع طوافہ، جب یاد ہے
طواف ختم کر دے، ولا یعتد، اس کی پرواہ نہ کرے. کیوں؟ بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے طواف صحیح نہیں. ختم ہوگی بات. آخر میں کہا تھا وَبِالنَّذْرِ بِإِخْوَائِهِ ہے کہ نظر بھی اسباب وضو میں سے ہے، عہد و یمین بھی. دلیل فرماتے ہیں لِوُجُوبِ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ، کہ ہر وہ منت نظر جو شرعاً جائز ہو اس کو بجا لانا بھی واجب ہوتا ہے. اب چونکہ وضو ایک ایسی عبادت ہے جس میں رجحان شرعی پایا جاتا ہے اور اس کی نظر کی تھی، اگر نظر مشروط تھی تو شرط پوری ہو گئی تو اس پر عمل کرنا واجب ہوگا. اور اسی طرح اگر اس نے شرعی قسم اٹھائی تھی کہ وضو کروں گا تو اس پر ہی عمل کرنا واجب ہے. عہد کیا تھا عہد اللہ، تو بھی اس پر واجب ہے. اس میں کچھ اور مزید تفصیل کی ضرورت ہی نہیں. وضو سے متعلق چند احکام ہیں. فرماتے ہیں من تیقن الحدث، جس بندے کو، میں نے آپ کو آسان مثال دی، مثلاً اس کو یقین تھا حدث کا، 11 بجے یقین تھا کہ میرا وضو میں نہیں ہے، میری طہارت نہیں ہے، ٹھیک. وشک فی الطہارہ، بعد میں شک کرتا ہے کہ پتہ نہیں میری طہارت ہے یا نہیں، پتہ نہیں میں نے وضو کیا یا نہیں کیا. او بالعکس، یا تیقن الطہارہ یعنی طہارت کا یقین تھا اور پھر حدث میں شک کرتا ہے. بنا علی الحالت السابقہ، جس کا یقین تھا اب بھی اسی پر بنا رہے گا، شک والی صورت کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا. طہارت کا یقین تھا، حدث کا شک ہے تو طہارت کو کرے گا کہ یہ میری طہارت ہے، وضو ہے. اور اگر حدث کا یقین تھا اور طہارت میں شک تھا تو وہ کہے گا کہ میں محدث ہوں. خوب. ایک نمبر 2، من شک فی الطہارت بعد الصلاۃ، ایک شخص نے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد اس کو شک ہوا کہ پتہ نہیں میں نے وضو کیا یا نہیں کیا. نماز پڑھنے کے بعد شک ہوا طہارت میں، بنا علی صحتہا، اس نماز کی صحت پر بنا کہ جو پڑھ لیا ہے وہ صحیح ہے، لیکن توضع لما یاتی، اب جو مزید پڑھنی ہے اس کے لیے وضو کرے گا. تو ہو گئے. من شک فیہا اسناہا، جو بندہ شک کرتا ہے اسناء نماز میں طہارت میں، یعنی ابھی نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کو شک ہوا پتہ نہیں میں نے وضو کیا یا نہیں کیا. وَلَمْ يَكُنْ مَحْكُومًا بِالطَّهَارَةِ ظَاهِرًا، اور پہلے اس کو یعنی محکوم بالطہارت نہیں، ایسا نہیں کہ نماز سے پہلے اس کو ہم نے جیسے کہا کہ پہلے طہارت کا یقین تھا پھر حدث کا شک ہوا تو اس نے احتساب کرنا، ایسا کوئی ظاہراً محکوم بالطہارت بھی نہیں تھا. قَطَعَهَا، تو ایسی صورت میں وہ نماز کو وہیں پر ختم کرے. وَاسْتَأْنَفَهَا بَعْدَ الْوُضُوء، وضو کر کے استئناف کہتے ہیں نئے سرے سے پڑھنا، پھر نئے سرے سے اس نماز کو پڑھے. ایک اور مسئلہ، من شک فی حاجبیت الموجود، اعضائے وضو پر کوئی چیز لگی ہوئی ہے اور اس کو شک ہے کہ آیا یہ ہے پانی کے جلد تک پہنچنے میں، حاجب کہتے ہیں معنی کو رکاوٹ بنتا ہے یا نہیں بنتا. حاجبیت الموجود یعنی کچھ ہے لیکن شک ہے کہ آیا یہ رکاوٹ بنتا ہے یا نہیں بنتا. ایک او فی وجود الحاجب، یا اس کو شک یوں نہیں، شک ہے آیا کوئی رکاوٹ میرے اعضائے وضو پر ہے جو پانی کے جلد پر پہنچنے میں رکاوٹ ہو. موجود تھا یعنی شے ہے، اس کے رکاوٹ ہونے نہ ہونے میں شک ہے. دوسرا ہے کہ نہیں اصل حاجب میں کہ آیا میرے اعضائے وضو پر کوئی ایسی چیز تو نہیں لگی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے کہ جو رکاوٹ بنتی ہو. یہ سب وضو سے پہلے یا اثناء وضو میں، یعنی وضو سے پہلے یہ شک ہوں یا وضو کے دوران ہوں، فلا بد لہ من تحصیل الیقین، تو اس پر ضروری ہے کہ وہ یقین حاصل کرے. بات سمجھ آ گئی نا؟ یقین کیسے ہوگا کہ اگر ہے تو اس کو ہٹا لے تاکہ یقین ہو جائے کوئی حاجب نہیں. اول اطمینان بعدہ، یا اس کے بعد اگر وہ مطمئن ہو جاتا ہے وضو کے بعد بھی کہ نہیں کوئی ایسی چیز نہیں تھی تو بھی ٹھیک ہے. ولو کان بعدہ، لیکن اگر اس کو شک ہوتا ہے وضو کرنے کے بعد، دوران وضو اس کو شک ہوا ہی نہیں تھا، بنا علی الصحہ، وہ اس پر بنا رکھا کہ انشاءاللہ کوئی حاجب نہیں تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، وضو میرا صحیح ہے. ایک اور مسئلہ، من کان بعض اعضاء وضوء متنجسا، اگر کسی شخص کے اعضاء وضو میں سے کوئی عضو متنجس تھا،
چہرے پر کوئی خون لگا تھا، متنجس تھا، یا بازوں پر، اعضائے وضو میں سے کسی عضو پر، وتوضا، اس نے وضو بھی کر لیا، ثم شکا، اب وضو کر لیا، اب اس کو شک ہوتا ہے کہ اس میں فی تطہیرہا، کہ آیا میں نے اس کو پاک کیا یا نہیں کیا، بنا علی الصحہ، جو وضو کر لیا ہے اس کی بنا کے صحت پر کہ انشاءاللہ یہ صحیح ہے، لیکن وہ بقاء النجاسہ، اور ادھر نجاست کی بقا کا استصحاب کرے گا، فیجب غسلھا لما یاتی، اس کے بعد جو اس نے افعال انجام دینے اس کے لیے پھر اس متنجس کو اس عضو وضو کو دھونا واجب ہے۔ یہ تو ہو گئے احکام، لیکن ہمیں ہر حکم کی دلیل چاہیے۔ فرماتے ہیں والمستند فی ذلک، یہ جتنے ہم نے احکام بیان کیے ان میں، اور پہلا من تیقن الحدث 1، من شک فی طہارت 2، من شک فیہا اثناہا 3، من شک فی حاجبیت الموجود 4، من کان بعض اعضاہ 5، ہر ایک پر دلیل چاہیے۔ فرماتے ہیں جو پہلی ہم نے بات کی کہ اگر حدث کا شک ہو، حدث کا یقین ہو طہارت میں شک ہو، یا طہارت کا یقین ہو حدث میں شک ہو، تو حالت سابقہ پر بنا رکھے گا، اس پر دلیل، اما البناء علی الحالت السابقہ المتیقنہ، فرماتے ہیں للاستصحاب، استصحاب ادلہ میں سے ایک دلیل ہے۔ استصحاب کسے کہتے ہیں؟ یعنی یقین سابق کو باقی رکھنا، جب تک یقین کے بعد دوسرا یقین نہ ہو، پہلا یقین ختم نہیں ہوتا، اسی حکم کو باقی رکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری بات، اما البناء علی الصحۃ لمن شک فی الطہارۃ بعدہا، وہ جو ہم نے کہا کہ ایک بندہ نماز پڑھ لیتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد شک کرتا ہے کہ پہلے وضو ٹھیک تھا یا نہیں تھا، وضو کیا یا نہیں کیا، تو ہم نے کہا کہ جو پڑھی ہے وہ صحیح ہے۔ دلیل فَلِقَاعِدَةِ الْفَرَاغ، اس پر دلیل ہے قاعدہ فراغ۔ قاعدہ فراغ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ایک روایت موثقہ ہے محمد بن مسلم کی، ان ابی جعفر، امام محمد باقر علیہ السلام سے۔ اس روایت کا مضمون یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کل ما شککت فیہ مما قد مضی، کہ جب تمہیں شک ہو اس میں کہ جو ہو چکا، یعنی جو کام تو کر چکا ہے اس کے بعد تمہیں اس میں اگر شک ہو، فَمْزِهِ کما ہوا، تو اس کو قرار دے جیسا تھا۔ مراد کیا کہ وہ بالکل صحیح تھا۔ یہ تو لفظی ترجمہ ہو گیا، مرادی ترجمہ کیا ہے؟ کسی بھی کام کو انجام دینے کے بعد شک ہونا کہ پتہ نہیں وہ جو میں نے فعل انجام دیا ہے وہ صحیح تھا یا نہیں تھا، آپ بنا رکھیں کہ انشاءاللہ صحیح تھا، اس کو کہتے ہیں قاعدہ فراغ، یعنی فعل سے عمل سے فارغ ہونے کے بعد اس کی صحت میں شک کرنا، آپ یہ قرار دیں گے کہ انشاءاللہ وہ صحیح ہے۔ یہ مختصر ہے، البتہ قاعدہ فراغ پر پوری ایک بحث ہے قواعد فقہیہ میں۔ خوب، اما وجوب الوضو لما یاتی، پھر آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے جو پڑھ لیا وہ صحیح ہے، لیکن جو آنے والی نمازیں ہیں ان کے لیے وضو کرنا ہوگا۔ فرماتے ہیں اس میں دلیل بڑی واضح ہے، کیوں؟ فَلِلُّزُومِ إِحْرَازِ شَرْطِ الْعَمَلِ، بھائی وضو نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے باوضو ہونا۔ اب جب آپ نے اگلی نماز پڑھنی ہے تو اس کی شرائط جو اس کو پڑھنے سے پہلے ضروری ہیں ان کا کنفرم ہونا، احراز متیقن ہونا، یقینی ہونا ضروری ہے۔ وہ یقینی کب ہوگا؟ بعد فرض عدم جریان قاعدۃ الفراغ بلحاظ، چونکہ قاعدہ فراغ اس عمل میں تو ہوتا ہے جو ہو چکا ہو، لیکن جو آگے کرنا ہے اس پر تو قاعدہ فراغ جاری نہیں ہوتا، لہذا جو پڑھ لی تھی وہ ٹھیک تھی اس لیے کہ وہاں قاعدہ فراغ موجود تھا اس حدیث کی روشنی میں، لیکن جو پڑھنی ہے بعد میں اس سے پہلے ان کی شرائط کو حاصل کرنا ضروری ہے، اور ان کی شرائط میں سے ایک شرط ہے وضو، لہذا نیا وضو کرے تاکہ یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی شرائط کو پورا کر لیا ہے۔ آسان۔ ایک اور بات
اما وجوب الوضوء لمن شک فی الاسناء، یہ جو ہم نے کہا ہے کہ اگر دوران نماز بندے کو شک ہو کہ پتہ نہیں وضو کیا ہے یا نہیں کیا، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَحْكُومًا بِذَلِكَ ظَاهِرًا، اور ظاہراً وہ محکوم بھی طہارت بھی نہ ہو، یعنی وہ استسقاء وغیرہ بھی جاری نہ کر سکتا ہو، تو ہم نے کہا ہے وہاں وضو واجب ہے۔ دلیل بڑی آسان، لزوم احراز شرط بلحاظ ما یاتی، چونکہ ابھی نماز پڑھ رہا ہے، پڑھی تو نہیں ہے نا، تو جو پڑھ رہا ہے اس کے لیے ان کی شرائط کا محرز اور کنفرم ہونا ضروری ہے، اور وہ کنفرم تب ہوگی کہ جب نیا وضو کرے گا، تو اس لیے اگر وہ پڑھ چکا ہوتا اور شک ہوتا پھر تو قاعدہ فراغ اس کو سپورٹ کرتا، لیکن ابھی تو پڑھ رہا ہے، قاعدہ فراغ اس کی سپورٹ نہیں کرتا، محکوم بھی طہارت بھی نہیں ہے، لہذا دلیل یہ ہے کہ اس کو نیا وضو کرنا چاہیے۔ اگلی بات ہم نے کہا تھا کہ ان الشاک فی حاجبیت الموجود، کہ جس کو شک ہو کہ یہ جو میرے اعضائے وضو پر فلاں چیز لگی ہے، آیا یہ حاجب یعنی رکاوٹ بنتی ہے پانی کے جسم جلد تک پہنچنے میں یا نہیں بنتی، او فی وجود الحاجب، یا اس کو شک ہو کہ آیا میرے اعضائے وضو پر کوئی حاجب موجود ہے، رکاوٹ موجود ہے یا نہیں ہے، تو ہم نے کیا کہا تھا، یلزمہ تحصیل الیقین، اس پر لازم ہے کہ یقین حاصل کرے کہ انشاءاللہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یا یہ رکاوٹ نہیں ہے، یا اطمینان۔ یہ کیوں؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، فالاشتغال ذمت بغسل الوجہ الیدین، اس لیے اس نے کرنا تھا وضو کیا ہوتا ہے؟ نیت کے ساتھ ہاتھ اور چہرے کو دھونا، اس پر نماز سے پہلے وجہ اور یدین کا دھونا واجب تھا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی جلد تک پانی پہنچے۔ فلا بد من تحصیل الیقین، اب اس کو چاہیے کہ یہ ہاتھ اور اس کو چہرے کو اور ہاتھوں کو دھوئے تاکہ اس کو یقین ہو جائے کہ وہ جو وجہ اور یدین میرے اوپر دھونا واجب تھا، میں اپنے اس ذمہ داری کو ادا کر چکا ہوں۔ تو وہ کب ہوگی؟ جب اس کو لا یتحقق، اور اس کو یقین، فراغت ذمہ کا یقین اس وقت تک نہیں ہو سکتا مع الجزم، جب تک اس کو یہ یقین نہ ہو کہ بے عدم الحاجب، کہ میرے اعضائے وضو پر کوئی رکاوٹ موجود نہیں تھی۔ اس لیے یہ ہمارے پاس دلیل ہے بڑی واضح۔ عمل بنا السعیدہ کان شک بعد الفراغ، اچھا جی، اگر یہ نماز وضو کر لیا پھر اس کے بعد اس کو شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے اعضائے وضو پر کوئی حاجب تھا یا نہیں تھا، فراغ کے بعد ہم نے کہا ہے کہ وہ صحیح سمجھے، کیوں؟ لقاعدۃ الفراغ، وہی قاعدہ فراغ ہم نے کہا تھا کہ عمل کے بعد اگر شک ہو اس کی صحت میں تو اس پر قاعدہ فراغ جاری ہوتا ہے۔ ایک علمی بحث ہے، یہاں آیت اللہ ایروانی نے صرف اشارہ کیا ہے، بحث نہیں کی۔ وہ بات یہ ہے کہ یہ جو قاعدہ فراغ ہے جو ہم جاری کرتے ہیں کہ کسی بھی عمل کے بعد اگر اس عمل کی صحت میں شک ہو وہاں قاعدہ فراغ جاری ہوتا ہے، ایک بحث ہے۔ بحث یہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ قاعدہ فراغ تب جاری کر سکتا ہے کہ اس عمل کو بجا لاتے وقت یہ ادھر متوجہ نہ ہو یا ہو، یعنی او اندہ اتیان العمل، اس کا اس کی طرف متوجہ ہونا یا نہ ہونا شرط ہے یا نہیں ہے۔ آیت اللہ ایروانی نے کوئی اپنی نظر نہیں دی، بس اتنا کہا کہ اس میں ہمارے بزرگان میں اختلاف نظر پایا جاتا ہے، تو پھر دیکھ لیں گے ہم جس کے مقلد ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں حال یشترط فی جریان قاعدۃ الفراغ فی ھذا الفار، یہ جو ہمارا مسئلہ تھا اس فار میں یا دیگر میں، آیا قاعدہ فراغ کو جاری کرنے کے لیے یہ شرط ہے، کیا شرط ہے؟ احتمال الالتفات حین العمل، کہ جب وہ عمل کو بجا لا رہا تھا اس وقت وہ ملتفت بھی ہو۔ آیا التفات کا احتمال شرط ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے مختصر کا فی ذالک خلاف بین العالم، مختلف نظار ہیں، بعض کہتے ہیں کہ متوجہ ہونا شرط ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ہے، الی آخر۔
اما الحکم بالصیغۃ فی الفرع الاخیر، آخری فرق کون سی تھی؟ آخری فرق آقا جان یہ تھی کہ جس کے اعضائے وضو میں سے کوئی ایک نجس تھا، پھر اس نے وضو کر لی، پھر اس کو شک ہوا کہ میں نے پاک کیا یا نہیں کیا، تو ہم نے کہا تھا جو وضو کیا تھا، جو نماز پڑھی تھی وہ صحیح ہے، لیکن آئندہ کے لیے وہ کرے گا۔ فرماتے ہیں اما الحکم بالصیغۃ فی الفرع الاخیر وہ بھی فلقاعدۃ الفراغ، ٹھیک ہے جی۔ لیکن والوجہ فی الحکم ببقاء النجاسہ، چلو یہ وضو تو ٹھیک تھا، اسے جو نماز پڑھ لی وہ بھی صحیح قاعدہ فراغ کے تھا، لیکن آگے آپ نے کہا ہے کہ جو باقی نمازیں پڑھنی ہیں ان کے جو وضو کرنا ہے اس سے پہلے اس وضو کو پاک کرنا واجب ہے، جو ہو گیا وہ صحیح ہے، مزید کے لیے دھونا واجب ہے۔ اس کی دلیل فرماتے ہیں والوجہ فی الحکم ببقاء النجاسہ، دلیل اس پر کہ یہ وضو جو تھا وہ تو صحیح ہے لیکن نجاست باقی ہے، علی فرض عدم کفایت الغسل فی الوضوء لتحقق التطہیر، اگر فرض کرو ہم قائل ہو جائیں کہ جو وضو کے لیے پانی ڈالتے ہیں وہ اس کی پاک کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، چونکہ مکے کی روانی کی بات پیچھے آئی تھی، یہ کافی سمجھتے تھے بعض صورتوں میں۔ بہرحال ہم جو کہتے ہیں کہ چلو مزید کے لیے اس کو یقین تھا کہ میرے شک تھا کہ میرا اعضائے وضو میں سے کوئی عضو نجس تھا، اس نے اس کو پاک نہیں کیا، وضو کر لیا، ہم نے کہا یہ تو صحیح ہے لیکن آئندہ کے لیے وہ نجاست برقرار رہے گی، اس کو پاک کرنا ضروری ہے۔ دلیل هو الاستصحاب، دلیل استصحاب ہے، کیوں؟ بعد عدم حجیت القاعدہ، اس لیے کہ قاعدہ فراغ یا استصحاب عدم حجیت القاعدۃ فی اثبات لوازمہا، علم اصول کی بحث ہے، توجہ کرنا آقا جان، کیا کہ استصحاب اثبات حکم کے لیے حجت ہے، لوازم حکم کے لیے حجت، ایک ہوتا ہے حکم اور ایک ہوتا ہے لازمہ حکم۔ فرماتے ہیں استصحاب بعدم بعد عدم حجیت القاعدۃ فی اثبات لوازمہا، بلکہ اب اس کا ترجمہ یوں کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ قاعدہ اثبات حکم میں حجت ہے، لوازم احکام میں حجت نہیں ہے، یا اس قاعدے کے جو لوازمات ہیں ان کو ثابت نہیں کرتا، چونکہ پھر اس میں بحث علمی۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ